انسان کو شیر نے کہا کہ تو میرے نا ادھر زخم کر اور گہرا زخم کر۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الحسینی ٹی وی اور میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حافظ ظہیر عباس، اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ بابر رضا مصطفی صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الحسینی ٹی وی، اور اس میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو بڑی مزیدار ویڈیوز ملتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اسی طرح کی اور اس سے بہتر آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، جس میں آپ کو اسلامی شاعری ملے گی اور بہت ساری ایسی انفارمیشن ملے گی جس سے آپ دیکھ کر خوب متاثر ہوں گے۔ کیوں بابر بھائی ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، ضرور انشاءاللہ ایسے کریں گے۔ موضوع ہم نا آج بناتے ہیں جی، میں شعر میں ایک آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس کی تشریح کے حوالے سے نا وہ ٹاپک کی طرف آپ نے خود جاننا ہے کہ ٹاپک کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ نے تشریح کرنی تھوڑی سی۔ چلیں جی، کہنے نے ہو گیا پنجابی شعر ہے وہ، کلا چاہ دا کپ نہ ہوئے، کلا چاہ دا کپ نہ ہوئے، گپ شپ ہوئے کھپ نہ ہوئے، اور سان تو نیڑے بیٹھا ہویا بندہ ہوئے سپ نہ ہوئے۔ جی آپ اس کی کیا تشریح کریں گے، بتائیں آپ۔ جی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کلا چاہ دا کپ نہ ہوئے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مطلب بیٹھے ہو، چاہت کا مطلب ہے نا، چاہ مطلب چاہت کا انسان کہلاتا ہے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ہم دوست، جیسے کہ میرے بابر بھائی ہیں، یہ وہ واحد انسان ہے کہ جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ میں نے جب بھی پکارا ہے نا، یا پکارا بھی نہیں ہے نا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے یہ مشکل ہے تو بابر بھائی کو میرے پاس ہونا چاہیے، تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر یہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ تو وہ آپ نے شعر پڑھا تھا کہ کلا چاہ دا کپ نہ ہوئے، گپ شپ ہوئے کھپ نہ ہوئے، مطلب انسان ایسا ہوتا ہے کہ نا وہ اپنے آپ میں کچھ میں کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں، تو وہ مطلب اپنے آپ کو بڑا بناتا ٹھہراتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے نا مطلب ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے وہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، مطلب وہ کسی اور جو ہے نا عجوبہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کس نے ایک انسان ایک مطلب وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ نے لاسٹ میں شعر پڑھا تھا کہ سان میں بیٹھا جڑا شعر سکھا سان تو نیڑے بیٹھا ہویا بندہ ہوئے سپ نہ ہوئے۔ ہاں تو میں آپ کو ایک نا بات بتاتا ہوں، ہم نا اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ آپ نے پڑھا تھا کہ شعر بندہ ہوئے سپ نہ ہوئے، مطلب وہ زیادہ تر تو بے فکرہ منافقت کی طرف جاتا ہے۔ وہ انسان پتہ کیا کرتا ہے کہ وہ نا مطلب ہم ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، مطلب ہم ایک دوسرے سے نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ میاں صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ برے بندے نو میں لبن ڈریا تے برا لبا نہ کوئی، تے جد میں اندر چاتی پائی تے ہویا میرے تو برا نہ کوئی۔ کیا بات ہے! ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کا نقص نکالتے ہیں، دوسروں کو عیب نکالتے ہیں، ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو نقص نکالتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی مزیدار کہانی سناتا ہوں، بڑی مزیدار۔ وہ ایک لکڑہارا تھا نا، وہ بڑا غریب تھا، تو اس کی نا دوستی ہو گئی جنگل کے شیر سے۔ اچھا، اور بھائی ایک انسان کی دوستی ہو گئی جنگل کے شیر سے، لیکن دیکھو جنگل کے شیر سے جب اس کی دوستی ہوئی نا، اس نے بڑی ہنسی خوشی اس کی نا مطلب اس کے ساتھ دن گزارے۔ پھر کیا ہوا، جنگل کے شیر نے نا اعلان کر دیا کہ جتنے بھی اس جنگل میں رہنے والے نا جانور، وہ سب اس میرے دوست کے ساتھ فری ہو جائیں، مطلب اس کا ساتھ بٹائیں گے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، تو اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو وہ جو جانور تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ مطلب اس کی لکڑیوں کو بھی اکٹھا کرتے تھے، پھر اس کے گھر تک چھوڑ کے بھی آتے تھے۔ اچھا، تو وہ مطلب بادشاہ کی اور شیر بادشاہ کی اور انسان کی بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ کیا تو ایک دن وہ بیٹھا اپنی بیوی کے پاس، وہ نا بڑی اس کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے وہ انسان کہ میرا ایک دوست ہے، وہ میری بڑی ہیلپ کرتا ہے، وہ ایسے ہے وہ ایسے، مطلب وہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ شیر ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ میرا دوست ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے، تم اتنی تعریفیں کرتے ہو اس کی، تو اسے کہیں کسی دن دعوت پہ بلا لو اپنے گھر۔ کیا بات ہے! ہم بھی ایسے کرتے نا، مطلب پنجابی لوگ جہاں آپ بھی تسی بھی پنجابی ہو، اسی بھی پنجابی ہاں، اسی مطلب کسی نے چاہ رکھ لی ہے نا تو ایک چاہت ہو جائے، اسی چاہتے ہیں بھی آ بندہ سارے کول آئے نا، گپ شپ لاوی، گھر بیٹھے مہمان آؤں، مہمان نوازی کری ہوتی، مطلب وہ تو اس کی بیوی کہتی کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ بھی اس کی مہمان نوازی کریں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی دعوت کر لیتا ہے۔ اچھا، بتاتا پھر بھی نہیں ہے کہ وہ شیر ہے، اچھا بتاتا نہیں ہے۔ تو جب وہ اس کی بیوی اس کے لیے مطلب ایک بکرا ہوتا ہے اس کو ذبح کرتی ہے، تو اس کے گوشت نکالتے ہیں، وہ کہتے بتائیں کیسے پکانا ہے، مطلب اکیلا گوشت پکانا ہے یا اس کے مطلب بریانی وغیرہ بنا لیتے، وہ مہمان ذرا پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ گوشت کو بنانا رہنے دیں، ایسا کریں کہ آپ صرف رکھ لیں، جب وہ مہمان آ جائے گا نا تب میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس نے پکا تو کھانا نہیں ہے۔ تو جب وہ شیر آ گیا، اس کا وقت ہوا تو وہ پہنچا نا، اس کی بیوی کہنے لگی ہیں یہ آپ کا دوست ہے؟
یہ جانور آپ کے دوست ہیں، اچھا یہ درندے یہ جانور یہ آپ کے دوست ہیں. میں سمجھا کوئی انسان ہوگا، کوئی چودھری ہوگا جو آپ کے مدد کر رہا. تو وہ شیر وہاں سے چلا گیا. اگلے دن وہ بندہ لکڑہارا جو تھا نا وہ گیا اس کے پاس، شیر کے پاس. اس نے کہا یار بات سن. شیر نے کہا یار تو نا ایسا کرے، یہ جو تمہارے پاس کلہاڑی ہے نا اس سے تو میرے نا کندھے پہ مار. اچھا زور سے ایک ضرب لگا. اس نے کہا یار تو کیا سی بات ہے، کہہ رہا تو میرا دوست ہے میں تجھے مار سکتا ہوں. اس نے کہا تجھے کہا ہے نا کہ تو مار. انسان کو شیر نے کہا، شیر نے کہا کہ تو میرے نا ادھر زخم کر اور گہرا زخم کرنا ہے. تو شیر نے انسان نے کہا کہ نہیں یار میں تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں. اس نے کہا تو پتہ ہے کہ میں شیر ہوں، اچھا اگر تو نے میری بات پیار سے نہ مانی تو میں دوسری طرف بھی منوا لوں گا. خیر اس نے اس کا زخم کر دیا. وہ زخم اتنا گہرا تھا تو اس کے بہت خون نکلا. تو وہ مطلب کچھ دن ایسے چلتا رہا، کئی مہینے گزر گئے. تو وہ کئی مہینوں کے بعد مطلب وہ آتا اپنی لکڑی اکٹھی کرتا. تو مطلب روٹین ویسے چلتی، لیکن اسلام تو والی مطلب پہلی والی بات نہیں رہی تھی نا، محبت وہ چاہت نہیں رہی. یہ شیر کو جو اس کی گھر والی نے بات کی تھی وہ لکڑا رہے گی. تو جب وہ کئی دن گزرے نا تو بابر بھائی نا شیر نے کہا یار میری بات تو سن ادھر آ. اس نے کہا ہاں بتاؤ جی. اس نے کہا وہ جو تم نے میرے زخم دیا تھا وہ تو چیک کرو کیسا ہے، یہ بال ہٹا کر دیکھو یہاں سے. اس نے مطلب دیکھا تو مطلب وہ زخم بھر گیا تھا. وہ کہتا نہیں ادھر لگا تھا نشان، پتہ نہیں یار نا وہ زخم بھر گیا ہے. اس نے کہا دیکھا نا تو نے مجھے کتنا بڑا زخم دیا تھا وہ بھر گیا ہے، لیکن جو تیری بیوی نے مجھے بات کی تھی نا وہ ابھی تک مجھے زخم وہ درد دے. یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ جانور ہے. مطلب ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. وہ جیسا بھی انسان ہے نا اس کو ہم بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. جی اس کہانی کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان کو کبھی کسی کے ساتھ الفاظ بولنے کے لیے اس کی یعنی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. مطلب کہ ہم کو ایسے کرنا چاہیے کہ گفتگو تمیز سے اور بات دلیل سے اچھی لگے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے کہ الفاظ کی قدر کرو کیونکہ لفظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں. بے شک. اور ہم کیا کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار میری نا سچ بولنے کی بڑی عادت ہے، میں سچ منہ سے بول دینا. یہ اپنی پنجابی کی ایک عادت ہے، کہاوت بھی بن گئی یار میری سچ کی عادت ہے تو میں سچ تے منہ سے بولدا. یار سچ وہ بولو کہ اگلے بندے کا دل نہ دکھے. دل نہ دکھے. بالکل. اسی اپنے مطلب اپنے آپ کو سچا کہنے واسطے یا اپنے آپ کو تھوڑا وڈا دکھانے واسطے نا اسی اگلے بندے کا دل آزاری کر دیں گے. کہتے ہیں نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے سچ، لیکن یہ بات نا 100% غلط ہے. غلط ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بات بڑی مزیدار ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں یار سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ 100% غلط بات ہے. جیسے بابر بھائی نے اتفاق کیا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات سراسر غلط ہے. کیونکہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دنیا میں جو سچا انسان ہے جسے صادق امین کا لقب ملا نا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ بھی سچ بولتے تھے، وہ تو کڑوے نہیں تھے. کافر بھی پسند کیا کرتے تھے جنہیں مطلب جن کی آواز سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، جنہیں کافر بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے. یار وہ بھی سچ بولتے تھے، وہ بھی سچ کا دس دیا کرتے تھے. تو وہ کیسے کہتے ہیں ہم کڑوا ہو سکتا ہے؟ اے نبی کے امتی کو نا مٹھاس ہونی چاہیے اندر سے. تمہارے اندر اتنی مٹھاس ہو کہ تمہارا لہجہ سامنے والا سنے نا تو وہ آٹومیٹکلی تمہارا فائن ہو جائے. ایسے ہی ہے. وہ کہے کہ یار اس بندے کی اندر کوئی بات ہے. کیونکہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی باتیں ایسی ہوں کہ لوگ آپ سے متاثر جیسے کہ انسان کو نا اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا. وہ بلے شاہ نے فرمایا نا کہ پھلاں دا تم عطر بنا، عطراں دا پھر کٹ دریا، وہ دریا دے وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، بھلیا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے آدھی میں مکا. ٹھیک ہے دوستو، دعاواں یاد رکھیو تو ساڈا چینل سبسکرائب کر دیو، لائک بھی کریو، شیئر بھی کریو تاکہ تواڈے دوستاں تک پہلے کوئی نہیں وٹے ہی مار دیو. او تواڈا جڑا دوست وغیرہ ہوندے انہاں نوں بھی شیئر شوٹ کر دیو تاکہ وہ بھی ساڈی گلاں سن لین، انہاں تک کوئی ساڈی گلاں پہنچ جان. یا نہ بھی ساڈی گلاں پہنچا دو، اسی تواڈے دوست ہو گئے ساڈے دوست ہو جان گے. تے او بیل آئکن جی ہوندی کوئی گھنٹی جی ہوندی ہے، کوئی وٹا مار دو، انہوں کوئی وٹا جا کے مار دیو تاکہ ساڈی پہلی ویڈیو نے بیت جھاڑ دے نا ساری ویڈیو تواڈے تک دیکھتے رہن. ٹھیک ہے دوستو، ملاں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، ایک نئی گلاں دے نال تے ایک نئے جذبے دے نال انشاءاللہ نئی زندگی تے پھر انشاءاللہ ملتے رہاں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الحسینی ٹی وی.